توحید کا ماننے والا ایک اللہ کو مانتا ہے. ایسا نہیں ہے نومبر میں اس کا معبود کوئی اور ہے، دسمبر میں کوئی اور ہے، جنوری میں کوئی اور ہے، فروری میں کوئی اور ہے، گرمی کا دیوتا کوئی اور ہے، جاڑے کا دیوتا کوئی اور ہے، دولت کوئی اور دے رہا ہے، طاقت کوئی اور دے رہا ہے. ایسا نہیں. اسے دولت اگر مانگنی ہو اللہ سے مانگے، اسے شفا مانگنی ہو اللہ سے مانگے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے. جبکہ حضرت یوسف نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن حالات دیکھو میرے بھائیوں، بے قصور ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گئے. اور یہ مت سمجھنا کہ جیل میں جب وہ پہنچ گئے تو اس کو مصیبت سمجھ رہے تھے. وہ خود اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھ کو جیل میں پہنچا. کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ آؤ ان کی دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کتنی پیاری دعا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام. کہتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، یہ عورتیں، یہ مصر کی عورتیں مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہیں. اے اللہ، یہ عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہے. اے اللہ، یہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں. اے اللہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، یہ عورتیں مجھ سے جو کام کروانا چاہتی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے، اے اللہ مجھے تو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے اللہ، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا، اگر تو نے ان عورتوں کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کے فریب سے بچنا بہت مشکل کام ہے. اگر یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اس بات کا ڈر ہے عورت کے پھندے میں وہ نہ پھنس جائیں، تو آج کے کمزور ایمان والے نوجوانوں، آپ اپنے دامن کو بھی بہت بچا کے رکھیں. زمانہ بہت نازک ہے، عورت کا فتنہ بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے. میں معاف کیجئے اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں جب عورت کا لفظ بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمام عورتوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں ان حالات کا، نہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا. اور یہ عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ جب اسلام سے دور ہوتی ہے، جب دین سے دور ہوتی ہے، جب بے حیا ہوتی ہے، جب بدچلن ہوتی ہے، جب یہ خوبصورت کپڑے پہن کر میک اپ کر کے سج کے سنور کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، تبھی عورت فتنہ بنتی ہے. اور یہی عورت اگر اسلام کے دائرے میں رہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں بچا کے رکھ لو. قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الآخرہ. اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو اور دین میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل میں پہنچا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. یوسف بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں پہنچ گئے. اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھ گئے. ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے، ہم کہاں چلے آئے. نہ تو گھر کے جیسا بستر ہے، نہ تو گھر کے جیسا کھانا ہے، نہ ماں ہے پاس میں، نہ باپ ہے پاس میں. اور یوسف نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا گیا تھا. اور آج کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں پہنچ گئے. کوئی اپرادھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں بھولتے. وہ جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں
ان کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ دو قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بھئی نام رکھ لیا آپ نے، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا، کسی کا نام رکھ لیا غریب نواز غریبوں کو دینے والا، کسی کا نام رکھ لیا دستگیر ہاتھ پکڑنے والا، کسی کا نام رکھ لیا داتا دینے والا، کسی کا نام آپ نے رکھ لیا مشکل کشا، آپ نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو توحید آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے میرے پیارے سے۔ توحید پر چلنے والا ایک راستے پر چلتا ہے۔ برانپور سے کٹیہار جانے والا راستہ اگر ہم کو پکڑنا ہے اور ہم پیچھے منیہاری کا راستہ پکڑ لیں کہیں اور نکل جائیں ہم منزل سے بھٹک جائیں گے۔ اگر آپ توحید پر چل رہے ہیں تو توحید آپ کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے کے جائے گی، جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے توحید پر چلنے والا وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں رہتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ پانچوں ٹائم اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہم کو اسی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا زیادہ پیسہ کما لینے کا نام سکون ہے؟ معاف کرنا، بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے سلیپنگ پلس لینی پڑتی ہیں، نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور کسی گاؤں کا کوئی غریب آدمی رات میں ساگ روٹی کھا لیتا ہے، مچھلی بھات کھا لیتا ہے، دال چاول کھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ جتنے سکون کے ساتھ وہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سو رہا ہے وہ کروڑ پتی محل میں اتنے سکون سے نہیں سو رہا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو میرے پیارے بھائیو، دولت کماؤ، دولت ضروری چیز ہے، لیکن اگر دولت مل گئی حلال طریقے سے مل گئی تو حرام راستوں پہ نہ جانا ورنہ سکون کی دولت چھن جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، لیس الغنا عن کثرت العرب ولکن الغنا غنى النفس، ارے زیادہ پیسہ ہو جانا، زیادہ سامان ہو جانا یہ دولت نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے۔ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے، انسان کا نفس غنی ہو جائے، انسان دل کا مالدار ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ بہت ہے مگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے، نانی مر جاتی ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دل نہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں چندہ جب لوگ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں، غریب آدمی جو بیچارہ بہت معمولی کمانے والا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ دیتا ہے، اور کروڑ پتی لوگ بیچارے جو ہے وہ بنگلہ میں تقریر کرنے والا اس کو دائیں بائیں سے کھینچتا ہے، پکڑتا ہے، بلاتا ہے، اس کے بعد بڑی مشکل سے 5,000 10,000 روپیہ وہ نکالتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تو نیت دیکھی جائے، اللہ کیا تو اخلاص دیکھا جائے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کیا نیت پر ہے۔ آپ کٹیہار چھوڑ کے دلی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار چھوڑ کے گوہاٹی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار کی سرزمین چھوڑ کے ممبئی جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے،
اور ایک آدمی کٹیہار چھوڑ کے یا کوئی بھی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ دونوں نے شہر چھوڑا، دونوں نے وطن چھوڑا، لیکن جس نے دین اور ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا اس کو شریعت میں مہاجر کہا جائے گا، اس کے عمل کو ہجرت کہا جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو روزی روٹی کے لیے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے۔ عمل ایک ہے، کام ایک ہے، نیت الگ الگ ہوگی تو معاملہ بدل گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے نیت کو درست کرو۔ توحید آپ کی نیت کو بھی درست کرتی ہے۔ اگر آپ کی توحید پکی ہوگی تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، آپ مدرسے میں دان اللہ کے لیے دیں گے، آپ غریبوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے، آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے، آپ حج کریں گے اللہ کے لیے، آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے۔ اگر آپ کی توحید پکی ہے تو آپ کی نیت بھی پکی ہے۔ پرسوں جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچے، اور امید ہے کہ آپ پہنچیں گے کیونکہ آپ جلسے میں اگر رات کو 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے تک جلسے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے اندر دین کا بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، تو آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت کی، تو سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ امام صاحب کے منہ سے سنیں۔ انما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه اللہ، اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ فوٹو کھینچ لیں ان کا۔ ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں جلسوں میں، پروگراموں میں، تو اب یہ سیلفی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دسترخوان پہ بھی جا کے سیلفی لے، میں منع کرتا ہوں بھیا مت فوٹو مت لو، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے، علماء کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتا بہت ہے، اور جب یہ کہو کہ بھائی اپنے بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، بڑی عجیب بات ہے۔ ایسے تو بولیں گے مولوی کھاتا بہت ہے، اور بچے کو عالم بنانے کی بات کہو تو بولیں گے کھائے گا کہاں سے۔ تو دسترخوان پر بھی ہمارے فوٹو لیے جا رہے ہیں، کیوں صاحب؟ اسٹیٹس پہ لگائیں گے، موبائل پہ لگائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے عبدالغفار صاحب دیسی مرغا کھا رہا ہے۔ ایک جگہ جلسے میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا، یہ یوٹیوبر لوگ اللہ ان کو معاف کرے، ان کو تھمنیل لگانا بھی نہیں آتا۔ نیپال میں ایک جلسے میں ابھی گیا اپنی بچی کو لے کے، تو ایک یوٹیوبر نے تھمنیل لگایا، عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے گیا، جلسہ میں لے گیا، تقریر میں لے گیا۔ ارے بھائی لے گئے بول دو بھائی، کیا مطلب زبان ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہندی میں کیا لکھنا چاہیے۔ تو کھانا آدمی کھا رہا ہے اس کا بھی لوگ فوٹو لے رہے ہیں۔ فوٹو ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں مانتا، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت آپ کم سے کم علماء کو کھانے کے ٹائم تو بخش دو بھائی۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں وہ منہ بنائے ہوئے، آپ اسی حالت میں فوٹو لے رہے ہو۔ میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی فوٹو کم سے کم کھانا کھانے کے ٹائم تو فوٹو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسہ تقریر کر کے مجھے نکلنا ہے، فوراً ٹرین پکڑنی ہے، بھاگنا ہے، مولانا ایک سیلفی لینا ہے، مولانا ایک، ابے تمہاری سیلفی کے چکر میں بھائی میری ٹرین چھوٹ جائے گی۔ تو فوٹو لینے کا، سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو بات یہ کس سے نکلی؟ کھانے سے بات نکلی۔ اللہ کے نیک